والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ اصحاب کہف کا قصہ چل رہا تھا کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے دین کو بچانے کے لیے ایک غار کے اندر جا کر پناہ لی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر ایک ایسی نیند طاری کر دی تھی کہ قریباً 309 سال تک وہ سوتے رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے ایک عجیب طریقے سے ان کے اوپر نیند قائم کر دی تھی، ان کو سلایا تھا، اسی طریقے سے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ ہم نے ان کو اٹھایا، یعنی 309 سال کے بعد دوبارہ ہم نے اٹھایا۔ اور یہ کیوں اٹھایا؟ اللہ فرماتے ہیں لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ یعنی جب 309 سال کے بعد وہ لوگ اٹھے، جس وقت وہ سوئے تھے 309 سال پہلے، تو اس وقت صبح کے وقت کے اندر سوئے تھے، اور جب اٹھ رہے ہیں 309 سال کے بعد تو شام کا وقت ہے، آپس میں وہ بحث کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے ایک دن سوئے، ایسا لگتا ہے کہ صبح میں سوئے تھے اور شام کو اٹھ گئے، حالانکہ سوئے تھے 309 سال۔ تو کسی دوسرے ساتھی نے کہا کہ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو آدھا ہی دن ہوا ہے۔ لیکن ان کو اس بات کا احساس تھا کہ لگتا ایسا ہے کہ کچھ زیادہ ہی سو گئے، اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہم کتنا سوئے اس کا صحیح علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، یعنی اس بحث کے اندر نہ پڑو، اس کا صحیح علم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ جب ہمیں ادھر ادھر کی فالتو بحث کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، یعنی کسی بھی مجلس کے اندر یا کسی بھی دینی بات کے اندر خامخواہ کی بحث کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ اور ایک داعی جو ہوتا ہے، دوسرے کو دعوت دینے والا، اس کی ایک خاص صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی باتوں کو سن کر متاثر نہیں ہوتا۔ فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس کو دین کی دعوت دی، تو اس کو دین کی دعوت دیتے تھے، بار بار کہہ رہے تھے کہ میرا رب ایسا ہے، میرا رب ایسا ہے، میرا رب ایسا ہے۔ تو اب فرعون نے جو ہے بیچ میں بات چھیڑ دی کہ فما بال القرون الاولی، یعنی موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے تھے، فرعون نے بیچ میں کیا بات چھیڑی کہ فما بال القرون الاولی، کہ وہ پہلی بستی والوں کا کیا حال ہے، یعنی وہ ان کو دعوت سے روکنا چاہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھے جو ہے اپنی دعوت سے روکنا چاہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ قال علمها عند ربی فی کتاب، کہ تو جو پوچھ رہا ہے اس کا صحیح علم تو میرے رب کے پاس ہے، اس کا صحیح علم رب کے پاس ہے، اس کے اعمال کے اندر۔ یعنی فوراً موسیٰ علیہ السلام جو اس کی بات کو سمجھ گئے اور اس کی بات کے اثر کو قبول نہیں کیا، اور فوراً اپنی دوسری جو دعوت دے رہے تھے اسی کے اوپر آ گئے۔ تو ہمیں بھی کسی بھی دینی بات کے اندر خامخواہ کی بحث کے اندر نہیں الجھنا چاہیے۔ پھر جب لوگ اٹھ گئے، بیدار ہو گئے، تو کہنے لگے کہ بھائی اس کا صحیح علم تو اللہ کو ہے، لیکن اب ایک کام کرو کہ تم میں سے کوئی ایک شخص جو ہے بستی کے اندر جاؤ اور جا کر کچھ کھانا لے کر آؤ، بہت بھوک لگی۔ چنانچہ انہوں نے ایک شخص کو بھیجا، بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس جو چاندی کے سکے تھے اس کو لے کر بھیجا، چاندی کے جو سکے تھے اس کو لے کر بھیجا۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے غار کے اندر پناہ لی اپنے دین کو بچانے کے لیے، لیکن اتنا مضبوط ایمان ہونے کے باوجود بھی اپنے ساتھ جو ہے کچھ روپیے اور کچھ پیسے لے کر گئے۔ تو پیسوں کا لے جانا سفر کے اندر، حضر کے اندر، کسی بھی جگہ، یہ انسان کے توکل کے خلاف نہیں ہے۔ توکل اس کو نہیں کہا جاتا کہ جو ہے اللہ کے اوپر بالکل بھروسہ کر دے اور کچھ مزدوری کرنا چھوڑ دے، اس کو توکل نہیں کہا جاتا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میں اپنی اونٹنی کو جو ہے چھوڑ دوں پھر اللہ پر بھروسہ کروں، یا اس کو باندھوں پھر اللہ پر بھروسہ کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اس کو باندھو اور باندھنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ گھر کے اندر جا رہے تو اللہ ہم کو کھلائے گا، نہیں، اللہ پر توکل کرنا ہے، لیکن پہلے محنت مزدوری جو ظاہری اسباب ہے اس کو اختیار کرنا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غار کے اندر گئے عبادت کے لیے جاتے تھے نبی بنائے جانے سے پہلے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھانا خود لے کر جاتے تھے، حتیٰ کہ جب کبھی ختم ہو جاتا کھانا تو کبھی کبھی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حضرت خدیجہ الکبریٰ پہنچایا کرتی تھی کھانا، اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے اور خود کھانا لے کر جاتے تھے۔ تو کھانا اس طریقے سے لے کر جانا، محنت مزدوری کرنا اور اسباب کو اختیار کرنا، یہ انسان کے توکل کے خلاف نہیں ہے، پہلے اس کو کرنا چاہیے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ جو ساتھی کھانا لینے کے لیے جائے بازار کے اندر ہمارے لیے، تو اس کو چاہیے کہ پاکیزہ یعنی حلال کھانا لے کر آئے۔ کیا فرمایا؟ یعنی اس غار سے اٹھے ہیں پھر بھی ان کو یہ فکر ہے، اور یہ فکر ان کو اس لیے سوار ہوئی تھی کہ ان کے دماغ کے اندر یہی خیال تھا کہ ابھی تو ہم صبح میں سوئے تھے، شام کو اٹھے ہیں، اور وہی بادشاہ جو ہے ظالم بادشاہ ہے باہر، اور وہی حکومت ہے ان کی کہ جو غیر کی عبادت کرتے تھے، وہی حکومت ان کی قائم ہے، اور وہ لوگ جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ ساتھی کھانا لینے کے لیے جائیں تو بازار کے اندر سے حرام کھانا لے کر آ جائے۔ تو یہ اپنے ساتھی کو نصیحت کر رہے کہ کھانا لینے کے لیے جو بھی ساتھی جائے پاکیزہ اور حلال کھانا لے کر آئے۔ انسان کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، حلال اور پاکیزہ کھانے کا۔ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں کہ کتنا اہتمام کرتے تھے، مشتبہ لقمے کو بھی اپنے پیٹ کے اندر نہیں ڈالتے۔ آج تو انسان بنداس کھا رہا ہے کہ حرام ہو کہ حلال، بس بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا۔ بسم اللہ پڑھنے سے حرام کا لقمہ حلال نہیں ہو جاتا۔ بہت احتیاط کرنا چاہیے کھانے کے اندر، جو لقمہ کھاتے اس کے بارے میں۔ اس کے اوپر ایک مسئلہ بتا دوں آپ کو کہ اگر کوئی شخص ہم کو دعوت دے کھانے کی اور اس کے مال کے متعلق ہم کو پتہ نہ ہو کہ اس کا مال حلال ہے یا حرام ہے، بالکل کچھ پتہ ہی نہ ہو، تب تو جو ہے اس کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر ہم کو معلوم ہو کہ اس کا کھانا حرام ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ اس کا حرام مال، اس کی آمدنی جو ہے اس حرام مال کے علاوہ حلال مال بھی ہے کہ نہیں، یعنی حلال ذرائع سے بھی اس کی آمدنی ہے یا نہیں۔ اگر دونوں راستوں سے یعنی حرام بھی کچھ کماتا ہے، کچھ حلال بھی کماتا ہے، لیکن حرام آمدنی زیادہ ہے تو اس وقت بھی اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا جائے۔ لیکن اگر اس کی آمدنی حلال زیادہ ہے، حرام کم ہے، تو اس صورت میں اس کی دعوت کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے دل کے اندر یہی ارادہ، یہی نیت کرے کہ یہ حلال طریقے سے جو کماتا ہے اسی کے ذریعے سے مجھ کو کھلا رہا ہوگا۔ تو حرام مال کے اندر انسان کو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، مشتبہ مال سے انسان کو بہت بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال بھی اللہ نے واضح کیا، حرام بھی واضح کیا، لیکن جو مال تم کو حلال اور حرام کے درمیان لگے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ دع ما یریبک الی ما یریبک، کہ جو چیز شک میں ڈالے تم کو اس کو چھوڑ دو ایسی چیز کی طرف جو تم کو شک میں نہ ڈالے، یعنی ایسے مال کو استعمال کرو جس کی وجہ سے تم شک کے اندر نہ پڑو۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ولی تلطف، باہر کھانا لینے کے لیے جو شخص جائے وہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ جائے، بہت ہی احتیاط کے ساتھ جائے۔ ولا یشعرن بکم احدا، کہ وہ جو ظالم بادشاہ ہے اس کو پتہ نہ چلے۔ کیوں؟ انہم، اگر پتہ چل گیا اس کو تو ہو سکتا ہے کہ وہ تم کو رجم کر دے، یعنی تم کو کوئی سزا دے۔ او یعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، یا پھر وہ اپنے ہی مذہب کے اندر، معبودوں کی عبادت کے اندر تم کو لگا دے، تب تو تم ہرگز نجات نہیں پاؤ گے۔ یعنی ایک طرف تو جو ہے تمام احتیاطی تدابیر وہ لوگ کر رہے ہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ بھی ہے، کامل ایمان بھی ہے، اس کے باوجود بھی جب کھانے لینے کے لیے بھیج رہے ہیں تو اس وقت اپنے ساتھی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت چوکنا ہو کر جانا، بچ کر جانا۔ تو انسان کو چاہیے کہ کامل اللہ پر توکل بھی کرے اور ظاہری جو بیماریاں ہیں اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یا تو کامل توکل کر ڈالتے ہیں یا پھر کامل جو ہے مزدوری کے اندر، اپنا اسباب کے اندر اپنی توجہ کر دیتے ہیں۔ نہیں، دونوں کے درمیان ایمان ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب محنت اور مزدوری کرو تو ایسی محنت اور مزدوری کرو جیسا کہ وہ شخص کرتا ہے جس کو توکل اور اللہ پر بالکل یقین نہ ہو، یعنی توکل پر بالکل یقین نہ ہو، وہ یہی سمجھتا ہے کہ محنت ہی کے ذریعے سے سب کچھ ہوگا۔ تو تم اس طریقے سے محنت کرو کہ جیسا وہ شخص کرتا ہے جس کو توکل پر بالکل یقین نہ ہو۔
اور پھر محنت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا اس طریقے سے کرو جیسا کہ کوئی اندھا اور کانا شخص جو اپاہج ہو، محنت کرنے کی اس کے اندر بالکل طاقت نہ ہو، وہ کس طریقے سے اللہ کے سامنے عاجزی کرے گا کہ اللہ میں تو بالکل محنت نہیں کر سکتا، جو کچھ کر سکتا ہے تو ہی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے محنت کے بعد دعا کرو۔ تو دونوں چیزیں بتائی گئی، محنت بھی کامل کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل بھی کامل رکھنا ہے، اور اسی چیز کا نام جو ہے دین محمدی۔ ہمیں صرف رہبانیت نہیں بتائی گئی، دین عیسیٰ کے اندر یہ جو غار کے بارے میں پہلے میں بتا چکا کہ اس کے اندر لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غار ترکی کے اندر ہے یا روم کے اندر ہے، الگ الگ جگہیں بتائیں۔ تو یہ غار کے اندر جو اختلاف ہوا تھا اسی وجہ سے ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر رہبانیت تھی، یعنی لوگ جو ہے اپنا کچھ کھانا لے کر ایک غار کے اندر چلے جاتے اور وہاں پر اپنی پوری زندگی گزار دیتے۔ تو ہمارے دین کے اندر اس طریقے کی رہبانیت نہیں ہے۔ اللہ نے مزدوری کرنے کا بھی حکم دیا، اور مزدوری کرنے کے بعد جو ہے یقین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کرنا چاہیے، اسی کا نام دین محمدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو یعنی ان نوجوانوں نے اپنے معاملے کو بہت چھپایا لوگوں سے، لیکن جب باہر کھانا لینے کے لیے آئے اور دیکھا کہ پورا معاملہ جو ہے باہر کا الگ ہو گیا ہے، پورا نقشہ بدل گیا ہے، ان کے پاس جو چاندی کے سکے تھے جو غار کے اندر وہ لے کر گئے تھے، وہ جب لے کر کھانا لینے کے لیے دکان کے اوپر گئے تو دکان کے اوپر جا کر وہ پیسے دیے، دکان والا بھی چونک گیا کہ یہ کہاں کا سکہ ہے؟ 300 سال پہلے جو بادشاہ تھا اس کا سکہ ہے، یہ آپ کہاں سے لے کر آئے؟ تو پھر لوگ ارد گرد جمع ہو گئے اور ان کو پکڑ کر اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس وقت کا نیک بادشاہ تھا، اس کے پاس لے گئے اور جا کر کہا کہ اس طریقے سے یہ کچھ نوجوان ہے سکے لے کر آیا ہے اور اس طریقے کی اپنی پوری خبر بتاتا ہے۔ بادشاہ کے دارالحکومت کے اندر وہ 300 سال پہلے جو نوجوان غار کے اندر گئے تھے ان کے متعلق نام لکھے ہوئے تھے۔ اس نے نام پوچھے کہ تمہارے کیا نام ہے؟ نام بتائے، تختی کے اندر نام دیکھے بالکل سیم تھے۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ مانو یا نہ مانو یہ وہی نوجوان ہے۔ پھر بادشاہ ان کی ملاقات کے لیے گیا غار کے اندر۔ 2 قول ہے، ایک قول کے مطابق بادشاہ غار کے اندر داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد ان سے معانقہ بھی کیا، اور ایک قول کے مطابق کہ بادشاہ غار کے اندر داخل نہیں ہوا تھا، وہ نوجوان جو بادشاہ کے ساتھ تھا وہ غار کے اندر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو وہی موت دے دی اور اس بادشاہ کے اوپر ایسا رعب ڈال دیا کہ بادشاہ اس کی غار کے اندر داخل نہیں ہو سکا۔ یہ تو واقعہ تھا، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ کہ نوجوانوں تم نے تو اپنے واقعے کو بہت چھپایا، لیکن ہم نے لوگوں کے اوپر ظاہر کر دیا، اس واقعے کو ظاہر کر دیا، اور ظاہر اس لیے کیا کہ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو وعدہ ہے، کون سا وعدہ؟ کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ اللہ کا جو وعدہ ہے یہ بالکل برحق ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اور قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ تفسیر ماجدی کے اندر مولانا عبد المجید صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد قریباً 300 سال بعد ایک شخص تھا جس کو یہ شبہ ہو گیا، یعنی اس مسئلے کے اندر دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جانے کے اوپر وہ شک کرتا تھا، وہ اس بات کو نہیں مانتا تھا اور نہ ماننے کا یہ بہت بڑا اعلان کرتا تھا۔ جب اس کا یہ دعویٰ بالکل شباب کے اوپر پہنچ گیا، پورے شہر کے اندر یہ عام ہونے لگا اس کا یہ دعویٰ کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن مرنے کے بعد دوبارہ جسم کے ساتھ نہیں اٹھائیں گے، تو اس وقت یہ اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ نہیں، جس طریقے سے ہم نے اصحاب کہف کو 300 سال تک سلایا اور سلانے کے بعد ایسے ہی اٹھایا، تو ہم جو ہے کل قیامت کے دن بھی تم کو اٹھانے کے اوپر قادر ہیں۔ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراض کرتے تھے کہ کیا ہم جب ہڈی ہڈی ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ہم کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، تم جس وقت بالکل انسان ہی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، پہلی مرتبہ ہم نے تم کو پیدا کیا، تو جب پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا یہ مشکل ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد دوسری مرتبہ اس کو پیدا کرنا، یعنی پہلی مرتبہ اللہ نے پیدا کیا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، تو جب ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد 2 مرتبہ مارے گا اور پھر اٹھانا اس کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے یہ اصحاب کہف کے واقعے کے ذریعے سے
امت کو اس بات کا، یہ جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے اٹھائیں گے، اللہ نے فرمایا جس طریقے سے ہم نے اصحاب کہف کو اٹھایا اسی طریقے سے تم کو بھی اٹھائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر ایک اور بھی واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس سے پہلے ایک اور بات بتا دوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو بادشاہ تھا جس کا نام تھا نمرود بن کنعان بن سام بن نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے تھا، تو اس نے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ ابراہیم تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا خدا جو ہے ایسا ہے ویسا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تم جو ہے تمہارے رب کی کچھ نشانیاں بتاؤ مجھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندے سے مردے کو اور مردے کو زندے سے پیدا کرتا ہے، زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بناتا ہے، کہ انسان جب کچھ نہیں تھا، ایک نطفہ تھا، مردہ تھا، اس سے اللہ نے زندہ انسان پیدا کیا، اور زندہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو دوبارہ مار دیا۔ ایک انڈا ہوتا ہے مرغی کا، وہ بالکل مردہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زندہ مرغی پیدا کرتے ہیں، اور جب زندہ مرغی ہوتی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ انڈا پیدا کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو ایسا ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، چنانچہ اپنے درباریوں کے اندر سے 2 شخصوں کو بلایا جن کا قتل کرنا جن کا واجب ہو چکا تھا، قتال واجب ہو چکا تھا ان کے اوپر، دونوں کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک کی گردن کو کاٹ دیا اور دوسرے کو جو ہے کہا کہ جا میں تجھ کو آزاد کر دوں، تجھ کو زندہ چھوڑ دوں۔ پھر کہنے لگا نمرود کہ ابراہیم دیکھو کہ تمہارا خدا جو کام کرتا ہے وہ کام تو میں نے بھی کیا، کہ میں نے ایک کو زندہ رکھا اور ایک کو مار ڈالا، یعنی زندگی اور موت یہ بھی میرے قبضے میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ سمجھ گئے ابراہیم علیہ السلام، اور اس کو کہا کہ ایسی بات ہے، ایک کام کر، میرا رب تو وہ ہے جس نے سورج کو حکم دیا ہے کہ سورج تو مشرق کی طرف سے نکل، روزانہ سورج مشرق کی طرف سے نکلتا ہے، اگر تیرا یہ دعویٰ ہے کہ تو رب ہے تو تو اپنا جو ہے سورج مغرب کی طرف سے نکال کر دکھا دے، فأتی بہا من المغرب، مغرب کی طرف سے نکال کر دکھا دے۔ اور نمرود جو تھا وہ اکا بکا رہ گیا، ابراہیم علیہ السلام کو جواب نہیں دے سکا، ابراہیم علیہ السلام کو جواب نہیں دے سکا۔ تو یہی ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تو مردوں کو زندہ کس طریقے سے کرے گا، مر جائیں گے لوگ، ان کو دوبارہ کس طریقے سے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا کہ ابراہیم کیا تم کو کوئی شک ہے اس بارے میں تم کو کوئی شک ہے کہ میں مردوں کو کس طریقے سے زندہ کروں گا؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نہیں اللہ مجھے شک بالکل نہیں ہے، لیکن میری یہ تمنا ہے کہ میں جو ہے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لوں، میں اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھ لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم تم ایک کام کرو، 4 پرندے کو تم بلاؤ اور 4 پرندوں کی تم پرورش کرو یہاں تک کہ وہ تم سے مانوس ہو جائے۔ جب پرندہ مانوس ہو جاتا ہے مالک سے تو اس کو آواز دیتا ہے، تو پرندہ اس کی آواز کو پہچان کر آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ان کو بہت مانوس کیا، پال پوس کر تھوڑا بڑا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کو کاٹ دو، ان کو قتل کیا گیا اور 4 کو جو ہے ملا کر ان کا خیمہ بنا دیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم ان 4 کا جو مجموعی خیمہ ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے 4 پہاڑوں کے اوپر رکھ دو۔ ابراہیم علیہ السلام رکھ کر آ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم اب جو ہے تم پرندوں کو آواز دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو آواز دیا، 4 پرندے جو ہے بالکل ان کا گوشت ایک جگہ سے جمع ہوا 4 الگ الگ پہاڑوں سے، اور بالکل اپنی اصلی شکل کے اندر پرندہ اڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اب تک تو مجھے صرف یقین تھا، آج میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تم مردوں کو کس طریقے سے زندہ کرے۔ ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے اوپر سے گزرے، یہ بستی یہی مسجد اقصی جہاں پر ہے وہی کی بستی تھی۔ گزر رہے تھے کہ وہاں پر ایک بادشاہ نے پہلے حکومت کی تھی جس کا نام تھا بخت نصر۔ یہ وہ بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی تھی۔ چنانچہ قسطنطنیہ دنیا کے جو سارے لوگ تھے اس بادشاہ نے ان کے اوپر بہت ظلم کیا تھا۔ یہ باغی بادشاہ تھا، نافرمان بادشاہ تھا، اس نے بہت ظلم کیا تھا اور پوری بستی کو، بہت اچھی بستی تھی، برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں پر تھی۔ مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، تو پوری بستی کو اس نے اجاڑ دیا تھا بالکل،
اور اجاڑنے کے بعد دیکھا کہ وہاں کے مکانات، وہاں کے باغات سب اجاڑ دیے اور وہاں کے لوگوں کو بالکل قتل کر دیا، لاشیں پڑی ہوئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے جا رہے تھے، دل کے اندر ایک خیال آیا کہ یا اللہ یہ بستی کیسی تھی اور اس کا کیا حال ہو گیا، اب مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ جو ہے یہ بستی قائم ہوگی، دوبارہ یہ بستی اپنے اصلی حالت کے اوپر آئے گی۔ پھر کہا کہ اللہ یہ کس طریقے سے ان کو تو زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے اوپر نیند طاری کر دی، اور نیند طاری ایسی لمبی نیند طاری ہو گئی ان کے اوپر کہ 70 سال کے بعد دوبارہ جو ہے یہ بستی پوری کی پوری آباد ہو گئی، اور جس حالت پر پہلے تھی اسی طریقے سے 70 سال کے بعد آباد ہو گئی۔ مسلم حکمران اس کے اوپر حکومت کرنے لگے، اور بالکل باغات اور جو برکتیں جو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی تھی ہو گئی۔ پھر 70 سال ہو گئے، اس کے بعد 30 سال اور گزرے، 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند سے اٹھایا تو اٹھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ بستی بالکل آباد ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم کہہ رہے تھے کہ ہم کس طریقے سے بستیوں کو آباد کریں گے، دیکھو ہم نے تمہارے سامنے آباد کر دی، اور تم کتنا سوئے؟ اللہ نے ان کو سوال کیا کہ تم کتنا سوئے؟ تو حضرت عزیر کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ ایک دن سویا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ہم نے تم کو 100 سال سے سلایا، اور 100 سال سلانے کے بعد تم کو دوبارہ اٹھایا، اور ہماری قدرت دیکھو کہ 100 سال کے پہلے تمہارے پاس جو کھانا تھا، تمہارے ہاتھ میں جو کھانا تھا وہ انجیر اور انگور تھے ان کے پاس، کہ جو کھانا تھا دیکھو تم کہ بالکل ویسا کا ویسا ہی ہے، بالکل خراب نہیں ہوا، تمہارا کھانا بالکل خراب نہیں ہوا، یہ ہماری قدرت ہے۔ اور جو گدھا تھا ان کے پاس، اس گدھے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دی تھی اس وقت، لیکن اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی حضرت عزیر علیہ السلام کے بعد۔ حضرت عزیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ گدھا جو تمہارا تھا اس کی ہڈیاں دیکھو کہ بالکل بوسیدہ ہو گئی اور سفیدی آ گئی لمبے زمانے تک رکھنے کی وجہ سے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، وہ گدھے کی جو ہڈیاں تھی ایک جگہ جمع ہوئی اور اس کی بالکل اپنی اصلی شکل کے اندر آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر روح ہوئی۔ تو یہ تمام واقعات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ امت کو بتانا چاہتے کہ دیکھو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو کل قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر یہ لوگ اذ یتنازعون بینہم امرہم فقول ابنوا علیہم بنیانا، یہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا، مسلمان بادشاہ ہو گیا تھا، تو وہاں کے لوگ جھگڑنے لگے کہ اب تو یہ اصحاب کہف غار کے اندر اللہ نے ان کو موت دے دی، لیکن اب ہم ان کا کیا کریں؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک کام کرتے کہ ان کی غار کے اوپر ہم کوئی عمارت بنا دیتے، اور کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ نہیں، ایک مسجد قائم کر دیتے عبادت کا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے آنے والے کو کہ اس کے اندر جو نوجوان تھے وہ عبادت گزار تھے۔ چنانچہ وہیں پر ایک مسجد بھی قائم کر دی گئی، چونکہ بادشاہ مسلم بادشاہ تھا اس لیے اس نے مسجد قائم کرنے کا حکم دیا اور وہاں پر مسجد قائم کر دی گئی۔ قرآن آگے کہتا ہے کہ پھر لوگ آپس کے اندر ایک دوسرے کو سوال کرنے لگے کہ وہ کتنے تھے؟ ثلاثۃ رابعہم، کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ 3 شخص تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا، 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا۔ اس طریقے سے لوگ ان کے درمیان اختلاف کرنے لگے، لیکن قرآن کریم نے کوئی صحیح ان کی تعداد کو بیان نہیں کیا، اور یہ اس لیے بیان نہیں کیا کہ اس کے جاننے سے ہمارے لیے دین کے اوپر آنا اس کو سمجھ کر یہ کوئی ضروری نہیں تھا، قرآن نے اس کو ضروری نہیں سمجھا، اس لیے اس کو بیان نہیں کیا۔ قل رب اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم من احد۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کی تعداد کے بارے میں تم جو ہے زیادہ بحث نہ کرو، ورنہ تم ادھر ادھر کے بحث کے اندر الجھ جاؤ گے۔ اس واقعے کے ذریعے سے تم کو جو سبق ملتا ہے اس سبق کو حاصل کر لو، باقی ادھر ادھر کے سوالات کرنے سے تم لوگ پرہیز کرو۔ اور صحابہ کرام نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا، اس لیے ہم بھی اس کے بارے میں کچھ زیادہ سوالات نہیں کرتے۔ اب آگے جو سوال آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کفار مکہ جو آئے تھے اور آ کر کہا تھا کہ اللہ کے نبی ہمیں بتاؤ کہ 3 سوالات کے جواب دو۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ کل میں اس کا جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، آئندہ کل جو ہے اسی کے متعلق بات آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی کو تنبیہ کی گئی کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔